غلاف قرآن دھو کر اس کا پانی نالی وغیرہ میں بہا سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جس طرح قرآن کا ایک ادب احترام ہے، اسی طرح انسان بھی بڑا مکرم ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس کو محترم رکھا، اسی لیے انسان کا گوشت کھانا منع ہے اور انسان کو قتل کرنا منع ہے اور بھی دیگر امور کو حرام قرار دیا گیا. تو اگر صرف کسی چیز کے احترام کی وجہ سے اس سے لگے ہوئے کپڑے کے پانی کا بھی احترام آپ کریں گے تو پھر اب غسل بھی بہت مشکل ہو جائے گا. ہمارے جو کپڑے دھوتے ہیں اس کا پانی کہاں جائے گا کہ بھئی انسان، حضرت انسان بہت محترم ہے. تو اس قسم کی چیزوں کو جن کو شریعت نے مطلب کوئی باقاعدہ ادب قرار نہیں دیا ہے، ہمارا ذہن یہ کہتا ہے کہ یہ ادب ہیں، اگر ہم اس کو اختیار کریں اور زندگی حرج میں مبتلا ہونے لگے تو پھر ایسے ادب کو اختیار کرنے سے خود شریعت روکتی ہے. حرج میں مبتلا ہونا مناسب نہیں. پھر یہ قرآن ہی نہیں اور بہت ساری چیزوں کا آپ دیکھتے جائیں گے، جتنی گھر میں محترم اشیاء ہیں، جیسے جائے نماز کے بارے میں بھی لوگ کویسچن کرتے ہیں جب ہم اس پہ نماز پڑھتے ہیں اب اس کا پانی پھینک دیں کہ نہیں پھینک دیں. تو اچھا اس کو نئی نالی میں بہائیں گے، کہاں ڈالیں گے آپ؟ پورا اگر ٹب میں آپ نے اس کو دھویا، پورا ٹب بھر گیا، اب اس کو کیاریوں میں ڈالیں گے، کہاں جائیں گے؟ اگر کیاریاں نہیں ہیں کسی کی پھر کیا کریں گے؟ تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ بہا سکتے ہیں نالی میں. ہاں اگر فرض کر لیں کہ آپ کا بڑا گارڈن ہے اور آپ پانی اس میں کیاریوں میں ڈال سکتے ہیں تو ایک الگ مسئلہ ہے، ورنہ پھر بہانے میں بہرحال کوئی بے ادبی کا پہلو ایسا نہیں ہے کہ آخرت میں آپ قابل گرفت ہو جائیں. فرمائی ہے یہ کہ کہتی ہیں کہ بعض اوقات بہنیں باہر سفر کر رہی ہوتی ہیں، گلی میں گندا پانی جمع ہوتا ہے، تو اپنے کپڑوں کو اس پانی سے بچانے کے لیے تھوڑا سا وہ پاجامہ وغیرہ یا شلوار اپنی تھوڑی سی اوپر کرتی ہیں جس سے ان کی ٹخنے اور پنڈلی ظاہر ہو جاتی ہے. تو کیا یہ ستر کھولنے میں آئے گا اور وہ گناہ گار ہوں گی یا نہیں ہوں گے؟ دیکھیں حاجت صحیحہ کی بنا پر بعض اوقات ممنوعہ کام کی اجازت ہوتی ہے. اگر وہ پائیں سے لٹکا کر رکھیں تو گیلے ہو جائیں گے، ناپاک ہوں گے، اور یہ حرام ہے اپنے آپ کو جان بوجھ کے ناپاک کرنا. اچھا ستر کھولنا بھی منع ہے. تو یہاں پر دو چیزیں جمع ہو گئی کہ اب یا تو پائنچے ڈھک کر رکھیں تو ناپاک ہوں گے، تھوڑی سی پنڈلی کھول کے ناپاکی سے بچ کر نکل جائیں تو کھلی ہوئی پنڈلی پہ کسی کی نگاہ پڑنے کا اندیشہ، یہ بھی حرام ہے. ایسی صورت میں بہتر یہی ہوگا کہ یعنی ہمارا ذہن یہ کہتا ہے کہ جب دو چیزیں ایسی جمع ہو جائیں کہ دونوں میں سے کسی ایک کو آپ نے اختیار کرنا ہے اور دونوں ناجائز ہیں اور مجبور ہیں آپ دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے پر، تو جس میں کم قباحت ہے اس کو اختیار کر لیں. تو اس لیے اب اس میں یہ ہوگا کہ اگر فرض کر لیں اطراف میں مرد وغیرہ ہیں اور ان کی نگاہ پڑنے کا اندیشہ اور وہ متوجہ بھی ہیں تو بہتر ہے کہ پائنچے رہنے دیں. تھوڑے بہت ناپاک ہوں گے نا، گھر میں جا کے پاک کر لیں، لیکن ان کے سامنے اپنی پنڈلی اور ٹخنے نہ کھولیں. اور فرض کر لیں کہ اگر کوئی بھی مرد نہیں ہے وہاں پر، آپ گلی میں تنہا جا رہی ہیں، تو ایسی صورت میں پھر ناپاکی سے بچنا افضل اور اولیٰ ہوگا. ایسی صورت میں آپ بالکل اپنے پائنچے اوپر کریں گی اور نکل جائیں. وہ یہ کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند کرتے تھے، کیونکہ عشاء سے پہلے سونے میں عشاء کے قضا ہونے کا خوف ہے کہ آنکھیں نہ کھلے اور عشاء نکل جائے، اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو سرکار ناپسند فرماتے تھے کیونکہ اس میں دیر سے پھر آدمی سوئے گا تو فجر کی نماز کی قضا ہونے کا خوف ہے. لیکن اگر ایسا ہے گھر میں مہمان آئے ہیں یا کچھ صحیح ضرورت ہے، اس کی بنا پر عشاء کے بعد بھی انسان باتیں وغیرہ کر سکتا ہے. ویسے بلا ضرورت عشاء کے بعد باتیں کرنا یا اور ایکٹیویٹیز یہ اس وجہ سے کہ فجر کی نماز قضا ہونے کا خوف ہے، مکروہ اور ناپسندیدہ ہے. اب ہمارا خیر مطلب لائف اسٹائل بالکل چینج ہو گیا ہے، ہمارے اپنے اوقات کو صرف کرنے کے، استعمال کرنے کے طریقے بدل گئے ہیں. ہمارے ہاں تو عشاء کے بعد پھر ہم سوتے ہیں 2 بجے، 2:30 بجے، 3 بجے، جس کی نحوستیں یہی ظاہر ہوتی ہیں کہ اکثر اس وقت پھر آنکھ کھلتی ہے جب سورج آ کے آنکھ پہ پڑ رہا ہوتا ہے اور مطلب طبیعت پہ عجیب نحوست سی اور کسل مندی سی طاری ہوتی ہے، اور وہ وقت کے جو فجر کا مبارک ترین وقت ہے اس کی برکات سے ہم اکثر محروم ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ ایسے حضرات جو دیر سے سونے کی وجہ سے اور بلا عذر جاگے ہوئے ہیں، ایک ہے عذر آپ کی ڈیوٹی ہے مثال کے طور پہ، طبیعت خراب ہے، نیند نہیں آ رہی، یہ الگ مسئلہ، یا مہمان آئے ہوئے ان کے مروت میں انسان جاگا ہوا، اور ایک ہے کہ بس روٹین ہی بنا لیا ہے کہ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں 12 ساڑھے 12 1 بجے تک، پھر گھر میں آئے، گھر میں ٹی وی آن کر لیا، تھوڑا سا پروگرام دیکھے، کتنے بج گئے 2:30 3 بج گئے، اب سو گئے. اب فجر کا کون ماد اللہ، پہلی ارادہ یہ ہے کہ فجر پڑھنی ہی نہیں ہے. ارادہ یہ کر کے جب انسان سوئے گا تو اس کا ارادہ کرنا ہی حرام اور گناہ، اور پھر نماز قضا کرنا مزید گناہ، اور پھر اٹھنا 9 بجے 10 بجے اٹھ کے جا رہے ہیں. تو یہ غلط طریقہ ہے. اس طرح کی عادت بنا لینا. یاد رکھیں اس طرح جو دیر تک جاگتا ہے اس کا دیر تک جاگنا بھی گناہ ہے. بعض ہمارے گناہ ایسے ہیں کہ جن کو ہم سمجھتے ہی نہیں کہ یہ گناہ ہے، حالانکہ وہ گناہ ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ گناہ ہے، حالانکہ شریعت انہیں گناہ مان رہی ہے. جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اگر انسان بلا عذر جاگتا ہے اور اس کا یہ جاگنا یا ایسی بیٹھ کے باتیں ہوتے کرنا نماز فجر کے قضا ہونے کا سبب بن سکتا ہے، تو ایسا جاگنا بھی گناہ، اس طرح ٹائم ویسٹ کرنا بھی گناہ ہوگا. اس پہ تھوڑا سا ذرا توجہ کرنی چاہیے ہوگا.
ایک یہ کہتے ہیں کہ بچے نے کویسچن کیا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، تو ذکر کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ دیکھیں، ذکر کا مطلب ہم سمجھتے ہیں اللہ لا الہ الا اللہ، بعض اوقات کہتے ہیں اللہ کا ذکر ہے، یہ بھی ہے، لیکن اصل میں جب ذکر کہتے ہیں ذکر اللہ، تو اس سے مراد ہوتی ہے اللہ کی یاد. اور اللہ کی یاد کئی طریقے سے ہوتی ہے. زبان سے ہوتی ہے، جیسے ہم یہ اللہ وغیرہ کرتے ہیں. دل سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو دلائل قدرت ہیں ان پر انسان غور و تفکر کرے. اور اسی طریقے سے جسمانی اعضاء سے ہوتی ہے کہ جو چیزیں ہم پہ فرض یا واجب ہیں ہم ان کو ان کی صحیح شرائط کے ساتھ وقت پر ادا کریں، جیسے نماز بھی ایک ذکر اللہ ہے کہ یہ اللہ کی یاد ہے. بس یہ کہنے کا مطلب ہے، اس کو اگر میں آسان الفاظ میں کہوں تو اللہ تعالیٰ گویا کہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ مال اور اولاد تمہیں کسی گناہ میں مبتلا نہ کر دیں، اور جو چیز اللہ نے تم پہ فرض یا واجب کی ہے اس کے ترک کی طرف مائل نہ کر دیں. اگر ایسا کریں گے تو پھر قابل گرفت ہوں گے. گویا کہ جن اعمال کے کرنے کا حکم دیا، بیوی بچے اس سے غافل نہ کریں، وہ ادا کریں، اور جن سے بچنے کا حکم دیا ان کی محبت میں اس میں مشغول نہ ہو جائیں. اگر ہم جو چیزیں ہم پہ لازم ہیں ان کی محبت میں ترک کریں گے، یہ بھی ذکر اللہ سے غفلت کہلائے گی. اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا اگر ان کی محبت میں ان میں انوالو ہو جائیں گے، یہ بھی اللہ کی یاد کو بھلا دینا ہوگا، اور اس کی آخرت میں سزا ہوگی. امید ہے کہ آپ سمجھ میں ہوں گے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شیطان کی اتباع کرے گا، یہ دو طرح کے گروہ ہوں گے. ایک وہ جو اسلام سے دور رہ کر اتباع کرنے والے ہیں، یعنی کفار، ان کے لیے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. اور ایک گروہ مسلمانوں کا ہوگا کہ جو حالت ایمان میں آنے کے باوجود شیطان سے دوستی کا تعلق ختم نہیں کر سکے گا. اس سے اللہ تعالیٰ اگر یہ لوگ ایمان سلامت لے گئے اور اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہوا تو ان کو عارضی طور پہ جہنم میں ڈالا جائے گا، اور پھر ان نکال کر ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں جائیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان بچا کر لے گئے اگر وقتی طور پہ جہنم میں جائے گا بھی تو بہرحال اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے. لیکن یہ جو ہم کہتے ہیں عارضی طور پہ جہنم میں، یہ عارضی بھی کتنا طویل ہوگا اللہ تعالیٰ کے علم ہے، یہ کون بتا سکتا ہے. جیسے ایک روایت کے مطابق اگر کوئی ایک نماز جان بوجھ کے قضا کرے تو جو نبی کریم نے لفظ استعمال کیا، اگر اس کی تشریح کی جائے تو 2,88,00,000 برس تقریباً جہنم میں جلنا پڑے گا ایک نماز کے بدلے میں. اب آپ اندازہ کریں کہ یہ ایک نماز کا ہے. جو روزانہ نماز قضا کرے اور صرف 5 منٹ کی مشقت کو نظر انداز کر کے شیطان کی بات مانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کا منادی تو کہہ رہا ہوتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ بھلائی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ نماز کی طرف، حی علی الفلاح بھلائی کی طرف. اور فجر میں کہہ رہا ہوتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. لیکن ہم نہ بھلائی کی طرف آتے ہیں نہ نماز کی طرف آتے ہیں، بل اس سے بھاگتے ہیں، اور صبح کے ٹائم میں نیند کو نماز سے بہتر سمجھتے ہوئے شیطان کی اطاعت کرتے ہوئے رکتے ہیں. یہ وقتی آرام نے کتنا نفع دیا آپ سوچئے. اور اس کے بدلے میں اگر 2,88,00,000 برس ایک نماز کے بدلے میں جہنم میں انسان جلے، وہ کس قدر بڑا عذاب ہوگا. اور دیگر جو بےزتیاں ہیں، ذلت ہے اور رسوائی ہے، وہ علیحدہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نماز کو جان بوجھ کر ضائع کیا اس کا انجام بروز قیامت فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، حامان اس کو ایمان کی طرف آنے سے روکتا رہا، اس کا وزیر تھا، اور ابی بن خلف جو تھا وہ گستاخ رسول دشمن اسلام تھا. تو آپ اندازہ کریں کن لوگوں کے ساتھ بے نمازی کے حشر کی وعید بیان کی جا رہی ہے. لیکن مجال ہے جو ہمارے پاپی دل پہ کسی بات کا اثر کر جائے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں نا کوئی بات نہیں، ماں رو کے کہے، بیوی اٹھلا کر کہے، بچے پاؤں میں پڑھ کے کہیں، دوستی کا واسطہ کرے تو جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ کے نبی سزائیں بیان کریں، انعامات بیان کریں، ہمارے لیے راتوں کو اٹھ کر روئیں، اتنا عبادت کریں کہ پنڈلیوں پہ ورم طاری ہو جائے. پھر وہ فرمائیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں پہ ٹھنڈک ہے، اور ہم کہے گا جی دیکھی جائے گی، سوچیں گے. یہ ہماری مطلب ماشاءاللہ عشق رسول کی معراج ہے جی. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. نعرے تو ایسے لگائیں گے کہ جیسے پتہ نہیں اس سے بڑا تو کوئی عاشق رسول 1500 سال میں پیدا ہی نہیں ہوا. اور اس عاشق رسول کو جب نماز پڑھنے کی باری آتی ہے، نبی کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک پوری کرنے کی باری آتی ہے، تو وہ سائڈ میں بیٹھا ہوتا. بڑا زبردست عشق رسول ہے بھائی جان.